اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام اور اسلام کے حوالے سے جو خوبیاں ہیں، اسلام کی جو روشنیاں ہیں، ان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے الفاظ کے درست اور غلط استعمال کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال پھر الفاظ ہی کے درست اور غلط استعمال کے حوالے سے ہوگا۔ مصعب، ہم نے اچھے الفاظ کو غلط طریقے سے غلط معنی میں استعمال کرنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جیسے روشن خیالی ہے، آزاد خیالی ہے، کشادہ ذہنی ہے۔ پھر آپ نے ان کے جو صحیح مفاہیم تھے وہ واضح فرمائے تھے۔ اچھا، پھر کچھ الفاظ جو دینی حلقوں میں الفاظ درست ہیں لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ غلط لیے جاتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ تو توحید کے حوالے سے پھر گفتگو ہوئی کہ توحید کو کس طرح سے اس لفظ کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، توحید کے غلط استعمال کے حوالے سے تو گفتگو ہوئی، اب ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ توحید کا جو اصل معنی ہے اور جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے وہ معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ توحید بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جو دین اسلام کے بڑے بنیادی الفاظ میں سے بھی ہے اور بنیادی عقائد میں سے بھی ہے، اور اس لفظ کو بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے، غلط معنی میں، غلط مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر بہت سارے بزرگوں نے کلام فرمایا ہے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ کیمیا سعادت میں بھی اور احیاء العلوم میں بھی لفظ توحید، لفظ علم، لفظ فقہ، ان کے بڑے ہی خوبصورت معنی بیان فرمائے ہیں۔ اچھا، انہی کے اندر لفظ توحید کو بھی بیان فرمایا ہے، تو اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اسی کی روشنی میں جو توحید کا بیان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ بیان کریں گے۔ لیکن بنیادی طور پر جو توحید کا ایک بڑا عام فہم سا معنی ہے اور جو ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو تنہا معبود ماننا۔ ٹھیک، توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو تنہا معبود مانا جائے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ۔ جب ہم وحدہ کے بعد لا شریک لہ کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی اسی کی توضیح ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی تنہا وہ معبود ہے۔ اب اس کو علماء کرام نے اور صوفیہ عظام نے تفصیل کے ساتھ بھی بیان فرمایا، لیکن ہم اس کی ڈیٹیل کے اندر جا نہیں سکتے کہ عوام کے سامنے اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ جیسے لا الہ الا اللہ کا لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، پھر اس سے آگے درجے ہیں، لیکن وہ وہی بات ہے کہ عوام کے اعتبار سے ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور لوگ پھر غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے توحید کا بڑا بنیادی سا مفہوم، لیکن جو اہل علم ہیں، اہل علم حقیقی ہیں، علماء ربانی ہیں، وہ صرف لفظ توحید کو اتنا ہی نہیں رکھتے۔ ٹھیک، اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرک تھی۔ ٹھیک، جب انہوں نے توحید کو قبول کیا تو کیا صرف لفظ توحید اور لفظ لا الہ الا اللہ ہی ان کی زبانوں پر آیا تھا، یا اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے نے ان کو سر سے پاؤں تک بدل دیا تھا؟ سبحان اللہ، بے شک، ان کی زندگیوں کو بدل دیا تھا، ان کے دلوں کو بدل دیا تھا، ان کے تصورات و خیالات کو بدل دیا تھا، ان کی ترجیحات کو بدل دیا تھا۔ بہت خوب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، جو کلمہ توحید ہے خدا کی وحدت کو بیان کرنے کے لیے، وہ بذات خود ایک بڑی ہی وسعت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اپنے اندر ایک پاور، ایک انرجی، ایک طاقت رکھتا ہے
جو انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے، جو اس کے اندر کو روشن کر دیتا ہے، جو اس کے باطن کو منور کر دیتا ہے. تو توحید کا جو مفہوم کی طرف جب گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اگر وہ اس سے پہلے مشرک تھا تو وہ روزی کا خدا کسی اور کو مان رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیسوں کا خدا کسی اور کو مان رہا ہوتا ہے، وہ غضب کا قہر کا خدا کسی اور کو مان رہا ہوتا ہے، جی، وہ کسی اور چیز کا خدا کسی اور کو مان رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، جب وہ توحید کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خالق تنہا اللہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، مالک تنہا اللہ ہے، بہت خوب، رازق تنہا اللہ ہے، سبحان اللہ، حاکم حقیقی تنہا اللہ ہے، مسبب الاسباب تنہا حقیقی اللہ ہے، سبحان اللہ، معز عزت دینے والا صرف اللہ ہے، ذلت دینے والا صرف اللہ ہے. پھر صرف اللہ پر جب اس کا معاملہ آ جاتا ہے تو یہ جو صرف اللہ ہے یہ توحید ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، یہ توحید ہے. اور یہ وہ توحید تھی کہ جب صحابہ کرام اسلام انہوں نے قبول کیا، اب اس سے پہلے حبل جدا تھا، لات جدا تھا، منات جدا تھا، اصاف جدا تھا، نائلہ بت کے نام پہ تھا، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، قبیلوں کے جدا بت تھے. کیا تھا؟ یہ فلاں یہ بارش کا ہے، یہ دشمنوں کے لیے ہے، یہ دوستوں کے لیے ہے، یہ روزی کے لیے ہے، جی، یہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہے، یہ سمندر میں طوفان سے بچنے کے لیے ہے. لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر یہ سارے کام کرنے والا ایک ہی ہے. اللہ، پھر دشمن سے بچانے والا بھی خدا ہے، سبحان اللہ، پھر روزی دینے والا بھی خدا ہے، سبحان اللہ، پھر ہمارا مالک بھی خدا ہے، پیدا کرنے والا بھی خدا ہے، رزق دینے والا بھی خدا ہے، دشمن سے بچانے والا بھی خدا ہے، ہمیں جو ہے قوت و طاقت دینے والا بھی خدا ہے. پھر ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی قوت ہے سوائے اللہ کی توفیق کے. سبحان اللہ، بے شک، بغیر اللہ کی توفیق کے اب نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں. جب یہ تصور سارے کا سارا، یہ ذہن اور یہ عقیدہ مڑ جاتا ہے خدا کی طرف تو توحید کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. سبحان اللہ، پھر توحید کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے، جنہوں نے تفصیل کے ساتھ خود توحید کے اوپر ہی لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی جب خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور جب توحید کو مانا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تنہا خدا کو خالق مانو، مالک مانو، رازق مانو، مسبب الاسباب مانو، حاکم حقیقی مانو، معز و مذل مانو، تو آخر اس ماننے کے آگے کچھ تقاضے بھی تو بنتے ہیں نا. جی، خالق اس کو مانا ہے تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ خلق پہ نظر اگر پڑے تو سیدھی خالق کی طرف جائے، سبحان اللہ، خلق خالق کا پتہ بتائے. سبحان اللہ، اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خلق پہ نظر بعد میں پڑے، خالق پہ پہلے پڑے. سبحان اللہ، پہلے خالق کو دیکھے، پھر اس کی مخلوق کی طرف نظر جائے، پھر اس کی مصنوعات کی طرف نظر جائے. تو خالق پہلے پھر خلق بعد میں، یہ اس سے اگلا مرحلہ. اور یہ مرحلہ بھی توحید کا ہی ہے، سبحان اللہ، پہلا بھی توحید کا، دوسرا بھی توحید کا، لیکن اس کے اندر درجے، یعنی بندوں کے ایمان کے اعتبار سے اس میں درجے ہیں. اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں
खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 4167869809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। अच्छा, उसे राज़िक माना है। जब उसे राज़िक माना है तो फिर सेठ और मालिक के ऊपर नज़र ना हो। ठीक। फिर वो जो सेठों का भी मालिक है और जो दुनियावी छोटे छोटे मालिकों का भी मालिक है, जो मालिकुल मुल्क है, सुभान अल्लाह, फिर नज़र उसकी तरफ होती है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तो उतिल मुल्क मन तशा, फिर नज़र उसकी तरफ चली जाती है। अच्छा, इसी तरह जब उसे मुसब्बिबुल असबाब माना, मुसब्बिबुल असबाब माना, उसका असर ये जाहिर होता है कि असबाब से नज़र हट जाती है, मुसब्बिबुल असबाब पे चली जाती है। बेशक। ठीक। और जब मुसब्बिबुल असबाब पे नज़र चली जाती है, वहाँ तवक्कुल का मर्तबा शुरू हो जाता है जी। क्योंकि तवक्कुल क्या है? असबाब को छोड़ना नहीं, ठीक, नजर असबाब पे ना रखना। बहुत खूब। ठीक है, तवक्कुल यही है ना जी जी। कि असबाब को इख्तियार किया जाए जी, लेकिन नजर सिर्फ असबाब पे ना हो। ठीक है। इन्हिसार सिर्फ असबाब पे ना हो, मदार और एतमाद सिर्फ असबाब पे ना हो, वो मुसब्बिबुल असबाब पे हो। सुभान अल्लाह। तो जब मुसब्बिबुल असबाब पे नजर जाती है, फिर तवक्कुल आता है। तो फिर मुवहिद और मोमिन की जिंदगी में तवक्कुल आता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तवक्कुल को बतौर खास उलमा ने फरमाया कि ये तौहीद की फरा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब बंदा तौहीद का इकरार करता है, तौहीद को मानता है, उसकी फरा बनती है कि आदमी तवक्कुल की तरफ आता है। इसलिए जिसकी तौहीद जितनी कामिल, उसका तवक्कुल उतना कामिल। अल्लाह अल्लाह, बहुत खूब। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर गम न कर, ये गारे सौर में हम दो हैं और पीछे बाहर कुफार खड़े हैं। ला तहज़न गम न कर इन्नल्लाह माना, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये है मुसब्बिबुल असबाब पे नजर। सुभान अल्लाह। असबाब तो ये बता रहे हैं कि एक बड़ी पूरी टीम जो है, एक ग्रुप जो है, एक जत्था जो है, वो गिरफ्तार करने के लिए और लड़ने मरने के लिए पहुंचा हुआ, और ये बाहर खड़ा है। ये छोटा सा एक दरमियान में पर्दा है, नज़र यूं झुकाएंगे तो पाँव पे नज़र पड़ेगी और अंदर आके पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन फरमाया ला तहज़न, आखिर तबअन भी इस वक्त बंदे पे खौफ आ जाता है जी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तसल्ली, एतमाद और तवक्कुल के उस मकाम पे हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हैं ला तहज़न, ना गम कर, ना गम कर, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अब देखें लफ्ज़ इन्ना के साथ है यहाँ पर जी जी। तन्हा ये नहीं है कि अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, क्यों परेशान होते नहीं। फरमाया बिला शक्को शुबा, सुभान अल्लाह। इन्ना जी ताकीद है, हुरूफे ताकीद में से आता है ना, ये उस ताकीद पैदा करने के लिए आता है। तो फरमाया कि बिला शक्को शुबा अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। यहाँ शक्को शुबा नहीं है, दुश्मन बाहर खड़ा है और हाथों में तलवारें हैं जी, और छोड़ने का कोई ज़ाहिरी सबब नजर नहीं आ रहा जी। लेकिन डर तो तब हो कि जब सबब पे नजर हो। जब नजर मुसब्बिबुल असबाब पे है तो फिर फरमाया ला तहज़न, डरो नहीं। और जब फरमा दिया, इतने फरमाने से अबू बकर सिद्दीक को भी उसी मकाम पे पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अबू बकर गम ना कर, और फिर भी करे जी। अल्लाह, जब उनको कह दिया गम ना कर तो वो नहीं, तो उनके लिए तो इतना ही काफी है ना, सरकार का फरमान ही काफी है। लेकिन जब रेफरेंस अल्लाह ताला का भी साथ हो कि इन्नल्लाह माना, तो जिन्होंने सुबह शाम तजल्लियात रिसालत व तौहीद अखज़ की हुई थी,
ان کے لیے تو یہاں پر جسٹ ایک جھلک لفظ اللہ کی دکھا دینا ان کے لیے کافی تھا. وہ بھی آرام سے بیٹھے ہوئے کہ چیزیں اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, اب مجھے بھی کوئی غم نہیں ہے, مجھے بھی کوئی خوف نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ہے کہ توحید کا ایک درجہ یہ ہے, اور توحید کے جو اثرات اور اس کے ظہور ہے وہ یہ بندے کے اندر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب مانتا ہے تو پھر سبب پہ نظر بعد میں ہوتی ہے, مسبب الاسباب پہ پہلے ہوتی ہے. اچھا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو حاکم حقیقی مانا, جی الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سبحان اللہ, یقیناً ہے, بے شک وہ سارے حاکموں میں سب سے اچھا ہے, سب سے اچھا ہے, سب سے بہتر ہے. تو جب توحید کو حقیقتاً مانا ہوا ہو اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حاکم حقیقی خدا ہے. اچھا اسی طرح جب اسے معز اور مذل مانا, عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, ذلت کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. جب یہ ہوتا ہے نا پھر اس کا ظہور ہوتا ہے لا یخافون لومۃ لائم پہ جا کے. سبحان اللہ, کہ پھر کسی اور کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی, پھر کسی اور کا ڈر خوف نہیں ہوتا دل میں, پھر یہ نہیں ہوتا کہ جناب مجھے بدنام کر دے گا, میرے خلاف مہم چلا دے گا, میرے الٹے نام ڈال دے گا, میرے بارے میں پروپیگنڈا کر دے گا, میرے بارے اخباروں میں چھاپ دے گا, میرے بارے میں ٹی وی پہ آ جائے گا, میرے بارے میں لوگوں میں باتیں ہوگی. کہتا پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, ساری دنیا مجھے ذلیل کہے اور خدا مجھے عزیز کہے, کیا پرواہ, اللہ بہت خوب, کیا پرواہ, سبحان اللہ. اور ساری دنیا مجھے کندھوں پہ اٹھا کے پھرے اور اس کی بارگاہ میں مردود ہوں, تو کہاں کی عزت, کہاں کیا فائدہ. تو جب یہ ذہن ہوتا ہے کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, پھر لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. آخر بڑے بڑے علماء اسلام, امام محمد بن حنبل, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, اور اس کے علاوہ اکابرین امت, بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, کلمہ حق بول دیا, گردنیں کٹوا دی, کوڑے کھا لیے, کھانے اتروا لی, خون بہا دیے اپنے, اس کے باوجود کوئی وہ پرواہ ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء پر ایمان بڑا کامل تھا, اور یہ ایمان بڑا کامل اس لیے تھا کہ توحید کو حقیقتاً مانا ہوا تھا. توحید حقیقتاً دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ رچی بسی ہوئی تھی. اچھا عوام کے اعتبار سے سیدھا سیدھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رازق تو اپنے منہ سے بولتے ہو نا کہ رازق ہے, رازق وہ ہے, تو پھر وہ رازق جو ہے وہ تمہیں حرام میں رزق دے گا, حلال میں نہیں دے گا. رشوت لوگے تو گھر کا نظام چلے گا, گھر کا نظام چلنا روزی ہی چلنا ہے نا, گھر کا خرچہ چلنا, یہ خرچے کو اسی کو روزی بولتے ہیں. رشوت لوگے تو خدا تمہیں رزق دے گا, نہیں لوگے خدا کی اطاعت کرو گے تو خدا اپنا رزق بند کر دے گا. اس کی نافرمانی کرو تو وہ رزق دے گا, اور اس کی فرما برداری کرو تو پھر رزق نہیں دے گا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے اور حرام کے جتنے اسباب ذرائع ہیں ان کی طرف جاتے ہو اور خدا کو رازق مانتے ہو, ان کو چھوڑ کے خدا کو رازق ماننے میں شک ہو جاتا ہے. پولیس والے نے اپنے حرام کے طریقے پالے ہوئے ہیں, کسٹم آفیسر نے اپنے حرام کے طریقے پالے ہوئے ہیں, مختلف ہر سرکاری دفتر کے اندر باہر اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے حرام کے جو ہے نا وہ طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں. یہ سب یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ یار اگر یہ چھوڑ دیا تو خرچہ کیسے چلے گا, یعنی پھر خدا رزق کیسے دے گا. تمہیں اپنی صلاحیت پہ شک نہیں ہے, تم تو خدا کے رازق ہونے کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو کہ وہ کہاں سے رزق دے گا. میں رشوت نہیں لوں گا تو خدا کہاں سے رزق دے گا. ارے رزق دینا تمہارا کام ہے, خدا کا کام ہے. وہ کہاں سے دے گا وہ جانتا ہے, وہ وہاں سے دے گا من حیث لا یحتسب, جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا. یرزقہ من حیث لا یحتسب, اس کے الفاظ یہ ہیں, اس کا کلام یہ ہے, وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوگا, تصور نہیں ہوگا. تو عوام جو ہے وہ جو توحید کو مانتی ہے, خدا کو ایک مانتی ہے, تو کم از کم جو اس کے یہ بنیادی جو اثرات نظر آنے چاہیے وہ تو ان کی ذات, ان کی زندگی کے اندر نظر آئیں. اچھا اس کے آگے یہ ایک توحید کا ایک درجہ تھا. یعنی میں نے یہ عرض کیا کہ ایک ہے توحید کے لا معبود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ.
اس لا معبود الا اللہ کے آگے متعلقہ عقیدے ہیں، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مسبب الاسباب الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، یہ سب، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، یہ سب اسی کے متعلقہ عقیدے ہیں۔ صفات ذات ہی سے متعلق ہے نا، تو لا الہ الا اللہ، الا اللہ وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے، اور یہ سارے اس کے ساتھ صفات ذات کے ساتھ ہے۔ آگے پھر ان کے ظہور ہیں اس لا الہ الا اللہ کہنے والے کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک اور درجے آتے ہیں۔ اب پھر ان درجات کے اوپر ہم بہت تفصیلی کلام نہیں کر سکتے، لیکن ایک برکت کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پھر ہوتا ہے کہ یہ جو توحید کے ضمن میں ساری چیزیں مانی ہیں، ان کا مشاہدہ ہو، یہ مشاہداتی طور پہ یہ سامنے آئے کہ ایک آدمی خدا کو خالق مانتا ہے، اس خلق کے مظاہر ایک تو ہمارے سامنے یہ ہے نا کہ بھی انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ اسی خلق کے ظہور ہیں، لیکن اس کے پیچھے خدا کا نظام کیسا ہے؟ بہت خوب۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔ سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے، جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔ وہ کیسا چل رہا ہے؟ آخر روح پھونکی جاتی ہے۔ آپ ایک سمپل سی بات لے لیں نا کہ ایک وجود جسمانی ہے، اس میں ایک امر ربی ڈالا گیا، وہ کیسے ڈالا جا رہا ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کھول دے تو جو خدا کے خالق ہونے پر اس کا ایمان ہوگا، جس پہ کشف ہوا، جس پہ مشاہدہ ہوا، وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دیگر چیزیں ہیں۔ خدا رازق ہے، اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی برساتا ہے، زمین سے جو ہے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، درخت ہے، پھل ہے، پھول ہے، سبزیاں ہیں، اناج ہے، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک تو ہمیں ایک سیدھا سا سسٹم میں نظر آ رہا ہے۔ کیا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پانی، مٹی، ہوا،
جی روشنی جی مل کے گوبھی کیسے بن جاتی ہے، جی آم کیسے بن جاتا ہے؟ جی آپ کہتے ہیں یار ایک چیز بڑھتی 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 یوں ہو جاتی ہے، لیکن پانی کنورٹ ہوا نا آم کے اندر، جی وہ کنورٹ ہوا بینگن کے اندر، وہ کنورٹ ہوا امرود کے اندر، وہ کیا ہے؟ جی اللہ اللہ وہ سسٹم اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے کھول دے، جی یہ ہے کشف عیانی، ٹھیک ہے کہ اعیان جو ہے، جی موجودات جو ہے جی وہ اس بندے کے سامنے ظاہر ہو جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، جو توحید پہ ان کا ایمان ہے، کیا ویسا کسی دوسرے کا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے صوفیہ جیسا ایمان کسی کا نہیں ہوتا. اللہ بہت خوب. اسی لیے اولیاء کرام جیسا ایمان کسی کا نہیں ہوتا. اولیاء کا مرتبہ عام سارے مسلمانوں سے، اچھے اچھے علماء سے بلند کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خدا ان کو اپنے کارخانہ اسرار کی چیزیں دکھاتا ہے. سبحان اللہ بہت خوب. اور نبی سبحان اللہ ساری دنیا کے کل ولی مل کے جی ایک نبی کے برابر نہیں ہے. ٹھیک. تو جو پھر نبی کا مرتبہ اور جو خدا نے اس جس کے ساتھ وحی کے ذریعے خدا باتیں کرتا ہے، سبحان اللہ. اپنا پیغام جس تک پہنچاتا ہے، وہ کیا چیز ہے اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے نا. وہ تو نبی ہی کو پتا ہے. جی. وہ راز نبی ہی کو پتا ہے کہ وہ وحی کیا ہوتی. ہمیں بتا دیا سلسلۃ الجرس، جی ایک گھنٹی کی سی آواز ہے، ایسی آواز ہے، ایسی آواز ہے، لیکن اس کا نزول کیسے ہے، وہ کیا اندر وہ چیزیں پیدا کر رہا ہوتا ہے. آخر وہ کیا چیز ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کے جو ہے وہ جھک جاتے خدا کی خشیت سے. وہ چیز اس طرح نبی کے قلب پہ نازل ہو رہی ہے. اللہ اللہ بہت خوب. اور وہ اپنی جگہ موجود ہے، جی وہ اپنی جگہ پرسکون ہے، وہ اسے ریسیو کرتا ہے اور وہ آگے امت کو بتاتا ہے. تو جو قلب کا تحمل اور طاقت اور قوت نبی کو عطا ہوتی ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوتی. وہی خدا، یہ وہی خدا ہے اصل. تو اب جو یہ میں نے عرض کیا کہ مشاہدہ اور کشف اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، اور جیسا توحید پہ ان کا ایمان ہے پھر دوسرے کسی اور کا نہیں ہوتا. اس پہ مجھے بڑے خوبصورت واقعہ یاد آیا. ایک بڑے مشہور ولی گزرے ہیں اپنے زمانے کے غوث، آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا، سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ. جی الابریز شریف کے جو اصل وہ ہیں ملفوظات، صاحب ملفوظات. جی وہ حافظ نہیں تھے، ٹھیک. اور یہ کوئی درس نامی وغیرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، تو امی تھے نا، امی تھے، یعنی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، تلمذ نہیں کسی سے کیا ہوا تھا. اچھا، وہ جب تراویح پڑھتے، ایک مرتبہ کسی کے پیچھے تراویح پڑھی، اور ان کا ویسے بھی ان کا تھا، تراویح پڑھتے اور تراویح کے اندر جیسے اگر امام صاحب کبھی جو ہے نا تراویح کے اندر کوئی لفظ جیسے بھول جاتا ہے تو کوئی بھی لفظ جاری ہو جاتا ہے نا زبان پہ، اگر تو کوئی عام سا لفظ جاری ہوتا تو وہ پہچان کے فرما دیتے کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے، رب کا، یہ کسی عام سے بندے کا کلام. جی اگر وہ پڑھنے میں کوئی حدیث گزرتی تو فرماتے کہ یہ حدیث ہے، ٹھیک. اور اگر قرآن کی آیتیں چل رہی ہوتی تو فرماتے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. تو ان سے لوگوں نے، مریدوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ حافظ تو نہیں ہے کہ جو بتا دے، نہ آپ حافظ القرآن نہ آپ حافظ الحدیث. حافظ الحدیث بتائے گا حدیث ہے یا نہیں، حافظ القرآن بتائے گا آیت ہے یا نہیں، لیکن آپ تو تینوں میں یوں فرق کرتے ہیں اور تینوں کے آپ حافظ نہیں ہیں. ٹھیک. فرمایا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی غیر نبی کا اچھا سا کلام ہو نا، تو اس کا نور تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، الفاظ میں نورانیت ہوتی ہے، حروف میں نور ہوتا ہے، تھوڑا سا بلند ہوتا ہے. لیکن جب نبی کا کلام ہوتا ہے تو اس کا نور آسمانوں تک جاتا ہے. اللہ اللہ. اور جب خدا کا کلام ہوتا ہے تو اس کا نور عرش تک جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جب لفظ نکلتے ہیں تو میں ان کے نور کو دیکھتا ہوں کہاں تک گیا. سبحان اللہ. تھوڑا سا اوپر گیا تو یہ کسی ولی کا کلام ہوگا، آسمان تک گیا تو نبی کا کلام ہے، عرش تک گیا تو خدا کا کلام ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ خدا کی طرف سے جب مشاہدات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے. اب ان کا جو خدا کے کلام پر ایمان ہے، جی، اور کلام خدا صفت خدا، اور صفت خدا جدا نہیں ذات خدا سے، تو جو ان کا خدا پر ایمان ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. پھر آگے اس سے ایک اور درجہ آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے، ان احوال میں، یعنی ان تجلیات کا ظہور ہے، ان کا مشاہدہ ہے. بعض اوقات ان چیزوں میں ایسا استغراق ہوتا ہے اور وہ اس قدر شدت کے ساتھ ظہور میں آتی ہیں
کہ اس کے مقابلے میں دیگر چیزوں کا وجود ہی کل عدم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے اس کے میں مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ موبائل ہے, موبائل میں ٹارچ ہوتی ہے ایک, ٹھیک. اگر میں لائٹیں بند کروں اور میں ٹارچ جلاؤں تو آپ بولیں گے جی موبائل کی ٹارچ ہے, ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا جلسوں میں آج کل فیشن چل رہا ہوا نا وہ لائٹیں جلانے کی. اچھا, لیکن اگر یہ ساری لائٹوں کے اندر میں ٹارچ جلاؤں تو آپ کو یہاں سے تو نظر آئے گا کہ ٹارچ چل رہی ہے, لیکن ذرا زیادہ دور سے دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں چلے کہ نہیں چل رہی, ٹھیک ایسے. اچھا, لیکن اگر یہی ٹارچ میں دھوپ میں چلاؤں دھوپ میں آپ کو یہاں سے تو نظر آئے گا کہ چل ہی رہی ہے, ٹھیک, لیکن آپ کو تھوڑا سا میں 10 میٹر کے فاصلے پہ بٹھا دوں تو آپ بولیں کہ اس کی کوئی لائٹ نہیں ہے, ٹھیک. ایسے کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی کا ظہور اپنے عروج پہ ہے, سبحان اللہ. اس کے ہوتے ہوئے اس کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتا, کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ کل عدم ہے, سبحان, یہ کل عدم. اللہ تعالیٰ کے ولی جب یہ توحید حقیقی میں مستغرق ہوتے ہیں, جب انوار و تجلیات کا ان پر شدت سے ظہور ہوتا ہے, جب وجود باری تعالیٰ کی عظمت ان کے دل و دماغ پہ مستولی ہوتی ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ. سبحان اللہ, بہت خوب. ان کو کہا جائے نا کہ یہ کچھ اور ہے, کہتے ہیں کہاں ہے اللہ. جیسے آپ دھوپ کی روشنی میں مجھے اس کا بولیں گے نا, میں آپ کو 100 مرتبہ کہوں کہ جناب اس کی روشنی ہے, آپ بولیں آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں, ورنہ بہرحال ہے نہیں. اللہ, بہت خوب. اس لیے کہ آپ پہ وہ ظاہر ہے, آپ پہ وہ ظاہر ہے. لیکن اگر آپ کو پردہ کر کے یہ دکھا دو, اگر وہ پردے میں آ جائے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو یہ نظر آئے گی, ٹھیک. یہ پردہ اٹھ جائے اور وہ روشنی آپ کو نظر آئے تو آپ کی نظر میں یہ غائب ہو جائے گی. تو یہ جو اولیاء کرام کے اندر آتا ہے نا, یہ لفظ وحدت الوجود کا استعمال کرتے ہیں, اس کے مفاہیم میں ایک مفہوم یہ بھی ہے, بہت خوب تشریح, بہت خوب, کہ کثرت انوار و مشاہدات اور کثرت تجلیات الہیہ اور عظمت الہی کا ظہور, عظمت ذات و صفات کا ظہور جب اس قدر اپنے اس کو ان کے اوپر شدت سے ظہور پذیر ہوتا ہے. ذات تو جیسی ہے, ٹھیک ہے, صفات تو جیسی ہیں, خدا تو جیسا ہے الان کما کان, سبحان اللہ, وہ جیسا تھا ویسا اب ہے, سبحان اللہ. اور اس کے لیے تھا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ تعبیر کے مشکل ہونے کی وجہ سے بولے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کی ہم ذات کو تعبیر, ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو تعبیر کر سکیں, لیکن خدا نے ہمیں اتنی اجازت دی کہ تم ان الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کر دو. تو لیکن بندے پر جو ولی ہے, جب اس پہ جو ظہور ہوتا ہے, وہ ظہور جب وہ پردے اٹھتے ہیں تو پھر اسے یہ روشنی نظر نہیں آتی, پھر اسے یہ روشنی نظر نہیں آتی, پھر اسے یہ وجود کائنات, وجود انسان, یہ پھر سب چیزیں پردہ عدم میں چلی جاتی ہیں. پھر وہ لا موجودہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے. پھر آگے اس کی بھی تفصیل ہے, لیکن پھر وہ یوں کہہ لیں کہ وہ یوں بیان کر رہے کہ نہیں ہے, اور پھر وہ چیزیں قالی نہیں ہیں, وہ حالی ہیں. سبحان اللہ. اندھیروں سے نکالے یہ, پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو, گرتوں کو سنبھالے یہ. سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں, تعلیم سے معیشت تک, آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں, صحت سے صنعت تک, چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار, کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ, منڈے ٹو فرائیڈے, صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر.
हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। काल से कुछ मिसालें दी जा सकती हैं, हकीकत हाल को बयान नहीं किया जा सकता। ये वो है कि हदीस मुबारक जन्नत की नेमतों के हवाले से है ना, कि जन्नत में वो नेमतें कि जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी दिल में उनका खतरा गुजरा। ये जन्नत की नेमतों के बारे में। कहाँ जन्नत की नेमतें, कहाँ ज़ाते खुदा, कहाँ सिफाते खुदा। तो जो वो है वो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कल्बे बशर पे उसका खतरा गुजरा। ठीक, तो वो जन्नत में जाके दीदार इलाही, दुनिया में आका करीम अलैहिस्सलाम को हासिल, औलिया किराम को उनके मर्तबे और शान के मुताबिक उनका ज़ुहूर होता है। तो वो फिर सब हाल की चीज़ें हैं, वो काल की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मुताल्लिक व तौहीद हैं, है तौहीद से मुताल्लिक। तो ये एक पूरा एक उसका यानी वसी एक दायरा है, वसी मफहूम है, जो तौहीद के हवाले से मैंने अर्ज़ किया। जवाब तफसीली हो गया, लेकिन मालूमात ही है, बहुत सी मालूमात। अवाम के लिए क्या दर्स है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुइज़्ज़ है, मुज़िल है, वही अहकमुल हाकिमीन है, वही मालिकुल मुल्क है, मालिक हकीकी है। तो इसका असर जो है वो दिलों पे नज़र आना चाहिए, हमारे किरदार से ये इसका असर झलकना चाहिए। अल्लाह अकबर। ऐसा हो कि जब हम रिज़्क़ की तरफ जाएं तो रिज़्क़ के असबाब से पहले खुदा के राज़िक होने की तरफ हमारी नज़र जाए। हम इज़्ज़त व ज़िल्लत का मयार और पैमाना जो है वो लोगों की तरफ देख के तय न करें, बल्कि हम ये देखें और सोचें कि इज़्ज़त देने वाला जो मुइज़्ज़ है वो खुदावंद करीम है, और जो ज़िल्लतों को मुसल्लत करने वाला है, जिसकी तरफ से ज़िल्लत लोगों पे मुसल्लत की जाती है, वो भी खुदावंद करीम की ज़ात है। इसी तरीके से असबाब की बात हो तो फिर असबाब पे तवक्कुल ना हो, बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर तवक्कुल हो। इसी तरीके से जब हलाल व हराम के बारे में गुफ्तगू हो तो हलाल व हराम का जो तय करना है वो खुदावंद करीम के अहकामात पर है। ये खुदावंद करीम का कर्म है कि वो और उसकी अता से उसके पसंदीदा बंदे अंबिया जो है वो हलाल व हराम का फ़ैसला करते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे जहन में होंगी, और फिर जहन में होने के साथ साथ ये हमारे पूरे रूहानी वजूद पर मुसल्लत होकर हमें अपने रंग में रंग लेंगी, तो उस वक्त हम सही और हकीकी मुसलमान बनेंगे। उस वक्त हम उन लोगों में से हो जाएंगे कि जो अल्लाह ताला के प्यारे और उसके महबूब होते हैं, जिन्हें अल्लाह करीम अपनी महबूबियत के मकाम और दर्जे पर जो है वो फाइज फरमा देता है। अच्छा, अब मुफ्ती साहब, हमने मुख्तलिफ़ अल्फाज और जुमलों के मफ़ाहीम पे गुफ्तगू की। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तौहीद के मफ़ाहीम और मवाहस पे गुफ्तगू की। अच्छा, तो मैं यहाँ सवाल ये करूँगा कि आपने राज़िक होना, खालिक होना, मुसब्बिबुल असबाब होना, ये चीज़ें बयान फरमाई, तो क्या यही मबाहिस और मफ़ाहीम हैं, या बात इससे भी आगे बढ़कर कुछ और है? देखिए, तौहीद की सिर्फ मबाहिस इतनी तो हरगिज़ नहीं है जितनी बयान की गई हैं। लाज़मी बात है कि तौहीद वो मामला है जो पूरी कायनात को मुहीत है। सारी कायनात, सारी दुनिया जो है वो अल्लाह ताला की इसी तौहीद के मज़ाहिर में, आगे फिर अल्लाह ताला की सिफ़ात के मुख्तलिफ जो है वो ज़ुहूर के अंदर है। तो उसके इसके मबाहिस सिर्फ इतने नहीं हो सकते। इसीलिए अगर इसको तफसील से इस पे कलाम करने जाएं तो इसकी वुसअत सिर्फ आप इससे समझें
کہ قرآن پاک کے جو بنیادی مضامین ہیں، جو سب سے بنیادی مضامین ہیں، وہ 3 ہیں: عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید۔ اللہ، ٹھیک۔ اور یہ اس میں جتنا عقیدہ توحید پر بیان ہے، ٹھیک، ذات و صفات باری تعالیٰ پر بیان ہے، اتنا پورے قرآن پاک میں کسی اور شے پہ بیان نہیں۔ اللہ، تمام کے تمام نبی اپنی امتوں کو جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، ان کو آ کے کیا پیغام دیتے تھے؟ ان کو آ کے یہی پیغام دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک، اسی کی عبادت کرو۔ یہ سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا یہی پیغام ہوا کرتا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ اگر اسلام کی تاریخ کی طرف آئیں تو اسلامی تاریخ میں جتنی کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کی یوں کہہ لے کہ شاید سب سے بڑی پرسنٹیج کے اعتبار سے جو تعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہے۔ اللہ، بہت خوب۔ اچھا، اسی طرح تیسرے نمبر پہ آپ نے دینی علوم کا نام سنا ہوگا، جیسے علم فقہ ہے، جی، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے۔ انہی علوم کے اندر ایک علم ہے علم الکلام۔ ٹھیک، علم الکلام کہتے ہیں علم العقائد کو، ٹھیک، عقیدوں کے بارے میں جس علم کے اندر گفتگو کی جاتی ہے وہ علم الکلام ہے۔ عقیدوں کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کو علم العقائد کہنا چاہیے نا، لیکن علم الکلام کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فن کا جو مشہور ترین مسئلہ اور ابتداءً جس مسئلے پر کلام کیا گیا وہ تھا کلام الہی، قرآن کے بارے میں۔ بہت خوب، ٹھیک، کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ حادث نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ مسئلہ سب سے بڑا تھا، اور کلام الہی کیا ہے؟ صفت الہی۔ ٹھیک، تو جو سب سے ایک دینی علم کا عنوان اور نام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کے اوپر ہے، اور پھر اس پر آگے ہزاروں کتابیں لکھی گئی۔ اور آج بھی قرآن پاک کی کوئی تفسیر آج لکھی جائے یا آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی ہو، جب وہ قرآن کی تفسیر ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق کلام کرتا ہے، تو کوئی تفسیر بغیر ان کلام کے، ان مباحث توحید کے مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جی، بے شک۔ تو یہ اتنا وسیع موضوع ہے۔ اچھا، پھر اسی کے اوپر بہت سارے جو گمراہ فرقے ہوئے، ان کے پیچھے بھی ایک بڑا سبب اور بڑی وجہ یہی بنی کہ انہوں نے توحید باری تعالیٰ کے مفہوم کو غلط لے لی۔ جیسے ہم نے بیان بھی کیا کہ معتزلہ اپنے آپ کو اہل عدل و توحید کہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ توحید کا مفہوم عام مسلمانوں سے ہٹ کے لیتے تھے۔ اچھا، اسی طرح مجسمہ فرقہ آیا، انہوں نے اور مفہوم لے لیا۔ ایک مشبہہ فرقہ آیا، انہوں نے اور مفہوم لے لیا۔ تو کرامیہ فرقہ آیا، انہوں نے کچھ اور مفہوم لے لیا۔ تو وہ بھی یہ توحید باری تعالیٰ ہی کے حوالے سے ان کے اختلاف تھے کہ جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے فرقے نئے بنا لیے، ایک قسم کا اپنا دین ہی جو انہوں نے جدا کر لیا۔ تو لہذا توحید کے مباحث صرف اتنے میں منحصر نہیں، لیکن بات یہ ہے ایک مباحث ہے، ایک علمی باتیں ہیں، اور ایک اس کے وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ ان کے اثرات انسان کے وجود پر، اس کی زندگی میں، اس کے ظاہر میں، اس کے باطن میں وہ نظر آئیں، وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے۔ الفاظ درست ہیں لیکن جو ان کے معنی لیتے ہیں وہ معنی غلط ہیں۔ الفاظ قرآنی ہوں یا حدیث کے الفاظ ہوں یا وہ چیزیں ہوں جن کا تعلق اسلام اور ایمان سے ہے، معنی وہی لیا جائے گا جو درست ہے اور جو اپنے اختراع نہ ہو، اپنی ذاتی سوچ نہ ہو، بلکہ وہ معنی جس کی تصدیق قرآن و حدیث کرتے ہوں، جس کی تشریح جس طریقے سے علماء ربانیین نے کی ہے، وہی معنی جو ہیں وہ درست ہوں گے اور وہی مانے جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو اسلام کے صحیح طریقے پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔